پاکستان اور افغانستان دونوں نے ہی اپنے اپنے سفارت خانوں میں اب فل ایمبیسڈرز تعینات کر دیے، یعنی اپ گریڈ کر دیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جو گفتگو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے وہ بہت پرمغز گفتگو ہے۔ ششی تھرور کو یہ معلوم ہے کہ کانگریس میں رہتے ہوئے وہ کبھی چیف منسٹر نہیں بن سکتے کیونکہ راہل گاندھی اور ان کا پرسنالٹی کلیش بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ آ کے نریندر مودی اور ششی تھرور کے انٹرسٹ کامن ہو جاتے ہیں۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان اور افغانستان دونوں نے ہی اپنے اپنے سفارت خانوں میں اب فل ایمبیسڈرز تعینات کر دی ہے، یعنی اپ گریڈ کر دیا ہے اور سٹیٹس کو، اور اب فل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یعنی افغان حکومت کا دیرینہ مطالبہ جو پاکستان سے تھا کہ ان کی حکومت کو ایک باقاعدہ اور مستقل حکومت تسلیم کیا جائے، اور پاکستان اس کو پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ یہ سمجھیں کہ جب ہم نے فل یعنی ایمبیسڈر کا درجہ دے دیا ہے کابل میں اپنی ایمبیسی کو، تو یہ اس طرف ایک سمجھیں کہ قدم یہ اٹھ گیا ہے، یعنی ہم نے باقاعدہ اس حکومت کو گویا ایک وہ عزت دے دی ہے، سفارتی طور پر تسلیم کر لیا کہ فل ایمبیسڈر وہاں پہ اسٹیٹس دے دیا ہے۔ افغانستان نے بھی جواب میں یہی کیا ظاہر ہے۔ تو اب چین، پاکستان اور افغانستان، ان تینوں ملکوں کے جو ایک دوسرے کے ممالک میں سفارتی نمائندگی ہے وہ تھرو ایمبیسڈرز ہے، یعنی ایک دوسرے کو مکمل تسلیم کرتے ہوئے، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو خوشگوار جھونکے افغانستان کی جانب سے ہمیں آ رہے ہیں، وہ پہلے فتویٰ افغان گورنمنٹ کا آیا جس میں انہوں نے مطلب واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ پاکستان ٹی ٹی پی والوں کو ایڈریس کر کے کہ پاکستان میں کس طرح کا کوئی جہاد جائز نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے۔ دوسرا، افغانستان کی بھی فرمائش پاکستان نے پوری کر دی، اور اس کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چائنا کا دورہ تھا، اور چینی وزیر خارجہ درمیان میں کھڑا ہو کے افغانستان اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر جو سامنے آئی تھی، یہ خوشگوار جھونکے اس کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ گو کہ ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان کا اپنا ایک ماضی ہے۔ پاکستان کو اس بات کا جائز طور پہ بہت گلہ اور شکوہ ہے کہ جن طالبان کے لیے پاکستان نے تقریباً 20 سال دنیا کا شدید ترین دباؤ سہا، سفارتی میدان میں قیمت ادا کی، معاشی طور پر قیمت ادا کی، الزام سہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی قیمت ہے جو پاکستان نے ادا کی طالبان کے لیے، اس طرح کا جواب پاکستان کو خیر سگالی کا نہیں ملا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب چونکہ چین بیچ میں آ چکا ہے اور کہیں سے ہی صحیح ایک اچھے تعلقات کے لیے سفر کی ابتدا ہوئی ہے، تو پاکستان کو بھی تلخ ماضی بھلانا پڑے گا، بھلا دینا چاہیے، اور افغانستان کو بھی اب جو گلے شکوے ہیں پاکستان سے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو افغانیوں کو نکالنے کی جو ایک پالیسی تھی جس میں افغانستان کو کافی شکایات تھی، وہاں بھی اب ذرا تھوڑا اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نرمی اگر ہوگی اور اچھے تعلقات ہوں گے تو یہ افغانستان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا، پھر پاکستان کے لیے اچھا ہے، اور چائنا کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہے ہی اچھا۔ تو پورے خطے میں امن کا آنا، یہ اس میں ایوری ون از اے ونر۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جو گفتگو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے وہ بہت پرمغز گفتگو ہے، اور اس میں بہت سنجیدہ موضوعات پہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے جو بہت قابل غور ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر وارفیئر، یہ ایسی حقیقتیں ہیں جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ اے آئی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی رانگ سگنل چلا گیا ہے، دونوں نیوکلیر ملک ہیں پاکستان اور انڈیا، ان جنرل سارے کے ملکوں پہ یہ فارمولہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا، کہ اس میں اگر کسی سگنل کی غلطی کی وجہ سے کوئی اور کچھ سائبر اٹیک کی وجہ سے کوئی تیسرا آ کے شرارت کر لے، تو اس کے نتیجے میں جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے آن ریئل بیٹل فیلڈ، وہ تباہی کر سکتی ہے۔ یعنی ایک غلط سگنل کوئی بڑی بھیانک نقصان کر سکتا ہے، یعنی آپ کسی غلط سگنل پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کو خطرے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں، اور ان جنرل باقی دنیا کے جتنے ممالک ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں بہتر انڈرسٹینڈنگ اور بہتر ورکنگ کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک نئے میکنزم کی ضرورت ہے۔ مطلب اس ریالٹی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تنازعات تو زندہ ہیں، بنیادی مسئلہ کشمیر کا ہے۔ تو جب تک یہ مسئلہ رہے گا، جنگ یعنی ہواؤں میں یا خلاؤں میں بلا وجہ تو شروع نہیں ہوتی، کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ جو مسئلہ جب تک موجود رہے گا اور زندہ رہے گا، تب تک اس کے نتیجے میں جنگ ہونے کا خطرہ بھی موجود رہے گا۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو تنازعات کو حل کیا جائے، اور جب تک وہ حل نہیں ہوتے تب تک ایک بہتر ورکنگ میکنزم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. موجود ہے پاکستان انڈیا کے یعنی درمیان، ظاہر ہے کہ ایک میکنزم تو موجود ہے آلریڈی. ڈی جی ملٹری آپریشن ادھر کے ہوں یا یہاں کے ہوں، آفیشیل چینل موجود ہیں، ہائی کمیشنز بھی ہیں، لیکن اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا یہ خطرہ موجود ہے اتنا ہی زیادہ کلوزلی ہمیں کوئی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی غلط سگنل کی وجہ سے، جو کہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، کوئی ایسا قدم، دونوں میں سے کوئی ایک ملک بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس کے نتیجے میں بھاری نقصان کا خطرہ ہو. پاکستانی وفد جو بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں امریکہ پہنچ چکا ہے، اس کا بنیادی مقدمہ یہ ہے، ٹاسک یہ ہے، کام یہ ہے کہ وہ امریکن آفیشلز کو، ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز کو بریف کرے گا اور بتائے گا کہ حالیہ پاک بھارت تنازع کہیے یا اس کے بعد سیز فائر کہیے، پاکستان کی فتح کہیے، کہ وہ مقدمہ ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ اس میں پاکستان کا قصور کوئی نہیں تھا، یہ بھارت کا مس ایڈونچر تھا اور جھوٹا پروپیگنڈا تھا، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب کو یا پاکستانی وفد جو ہے اس کو کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو گھر سے ہی ایک جیتا ہوا مقدمہ لے کے چلے ہیں. اور جن یعنی امریکن آفیشلز کو انہوں نے کنونس کرنا ہے، اس کی سربراہی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ویسے پاکستان کے عاشق ہوئے ہیں آج کل، تو پاکستانی ڈیلیگیشن کو وہاں پہ کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی. وہ پہلے سے کنونسڈ ہیں، اور بھارت البتہ بہت زخم کھائے ہوئے ہے خود امریکہ سے بھی. اور ششی تھروڑ جو ہیں ان کی مشکلات اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہ جس ملک میں بھی جا رہے ہیں ان کو بہت کولڈ ریسیپشن مل رہا ہے، ان کی بات سننے کو تیار کوئی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس حد تک فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ وہ اب میزبان ملک کے اندر جو میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اس میں ہی میزبان ملک کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ بھارت کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو یہاں سے فرسٹریشن ظاہر ہوتی ہے ششی تھروڑ کی. اور یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں، جو 6 اور 7 مئی کی رات مثال کے طور پہ ہوا، پاکستان کو فتح ملی، اس کے بعد اس میں بڑی بڑی شخصیات بہہ جاتی ہیں. ہم نے بھارت کے بہت سارے میڈیا ہاؤسز کی دہائیوں کی بنی ہوئی کریڈیبلٹی ختم ہوتے ہوئے دیکھ لی. ششی تھروڑ جو کہ ادروائز ایک بہت شاندار شخصیت کے مالک ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسی کرائسس کا شکار ہو کے یعنی ان کو باقاعدہ رونا دھونا کرنا پڑ رہا ہے. ششی تھروڑ کا یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو بنیادی طور پہ گئے ہیں، یہ کوئی بھارت کا مقدمہ تو اپنی جگہ ہے، دراصل وہ کیرالا جو ریاست ہے بھارت کی، وہ وہاں ان کی نظر ہے وہاں کے چیف منسٹرشپ پہ کہ ان کو وزارت اعلیٰ مل جائے. کیرالا میں اس کا پس منظر مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں کہ کیرالا میں یا تو ٹریڈیشنلی کانگریس کی حکومت ہوتی ہے یا وہاں کمیونسٹس کی حکومت ہوتی ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کیرالا میں کہ وہ 10 سال ہو گئے ہیں کہ وہ یعنی کمیونسٹ کی حکومت چلی آ رہی ہے. تو بی جے پی والوں کی خاص طور پہ نریندر مودی کی نظر کیرالا پہ یہ تھی کہ وہاں پہ لوگ چونکہ کانگریس اور کمیونسٹوں سے اگر اکتائے ہوئے ہیں تو بی جے پی کو چانس مل جائے. ششی تھروڑ کو یہ معلوم ہے کہ کانگریس میں رہتے ہوئے وہ کبھی چیف منسٹر نہیں بن سکتے کیونکہ راہل گاندھی اور ان کا پرسنالٹی کلیش بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ آ کے نریندر مودی اور ششی تھروڑ کے انٹرسٹ کامن ہو جاتے ہیں کہ نریندر مودی چانس لے گا کہ کیرالا کے جو اگلے انتخابات آئے کھڑے ہیں ان میں بی جے پی جیت جائے اور وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ششی تھروڑ جیسے آدمی کو مل جائے. ششی تھروڑ کا بھی انٹرسٹ ہے کہ وہ بن جائے، لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا. ان کی جو ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونی تھی آگے جا کے، جو ابھی صرف پلاننگ میں، منصوبوں میں، خیالات میں تھی، وہ عملی دنیا میں، حقیقت کی دنیا میں پہلا ٹاسک جو ششی تھروڑ کو دیا گیا براہ راست نریندر مودی کی طرف سے، اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. تو وہ بھی ایک نقصان ہے ششی تھروڑ کا جو ہو گیا، یعنی کیجولٹی ہو گئی ایک طرح سے اس وار کرائسس میں، جیسے جے شنکر کی کیجولٹی ہو گئی. انڈین ایک کہیے ساکھ تھی ان کی سفارتکاری تھی، اس کی بھی کیجولٹی ہو گئی. تو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے پاکستانی ڈیلیگیشن از لافنگ. جب آپ گھر سے مضبوط ہو کے چلے ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے.